اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کی کثرت کے لیے سورہ والضحیٰ کا 9 کاف والا مجرب وظیفہ۔ سورہ والضحیٰ کے پہلے بھی بہت سارے آپ کو میں وظائف بتا چکا ہوں، رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں کثرت کے لیے۔ یہ جو وظیفہ یہ بڑا خاص اس حساب سے ہے کہ اس کو نہ صرف آپ رزق کی کثرت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے اثرات یہ ہیں کہ اگر کوئی اس کو یہ کرتا ہے تو اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں، کوئی حاجات ہیں، تو وہ اللہ پاک تمام پوری فرماتا ہے اس ایک وظیفے کے نتیجے میں، اس کو کرنے کے اثر سے۔ تو اس میں صرف یہ ہے کہ سمجھانے والی بات کہ سورہ والضحیٰ جو ہے نا، اس کے اندر 9 جگہ پر کاف آتا ہے، کاف۔ اب سورہ والضحیٰ میں 9 بار کاف آتا ہے، بس اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ یہ اس صورت کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار پہلے درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز والا درود شریف، درود ابراہیمی پہلے آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک بار سورہ والضحیٰ اس طرح سے پڑھنی ہے کہ جب آپ کاف پر پہنچے، 9 جگہ پر کاف آتا ہے، تو آپ جہاں جہاں کاف پہ آ کے رکتے تو کاف پہ رک کر، ہر کاف پہ رک کر آپ نے 9 بار، اللہ کا نام ہے یا کریمو، یہ آپ نے 9 بار پڑھنا ہے۔ تو جب آپ یہ تمام کاف کے اوپر یہ یا کریمو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آخر میں پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنے مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے، چاہے وہ رزق کا ہے، چاہے وہ نوکری کا ہے، چاہے وہ کسی بچے یا بچی کے رشتے یا شادی کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ذاتی گھر کا مسئلہ ہے، یا چاہے وہ ملک سے باہر جانے کے لیے ویزے میں رکاوٹ دور کرنے کا مسئلہ ہے، یا چاہے وہ کاروبار کی بندش ہٹانے کا یا کاروبار بڑھانے کا مسئلہ ہے۔ تو کلہم مسائل، جتنے بھی آپ کے ہیں پریشانیاں یا حاجتیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، وہ آپ اس ایک عمل سے جو ہے وہ اسی 9 کاف کے، جو سورہ والضحیٰ کے اس 9 کاف کے عمل سے کی مدد سے آپ ان کے سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا ہی مجرب اور بہت سارے لوگوں نے بے شمار چینلز کے اوپر یہ وظیفہ بار بار بتایا ہے اور اس پر عمل بھی لوگوں نے کیا ہے۔ تو بس اپنا اپنا ایک بتانے کا طریقہ ہوتا ہے، میں نے بھی اس طرح کوشش کی کہ آپ کو آسانی سے یہ سمجھ میں آ جائے اور آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اور اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 21 دن، یا مطلب 11 سے 21 دن، 11 دن کر لیں یا 21 دن کر لیں، تو زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا پیچیدہ ہے جو کافی وظائف کرنے کے بعد بھی حل نہیں ہوا تو 21 دن کر لیں۔ اگر ابھی کوئی چھوٹی موٹی ضرورت ہے تو وہ آپ 11 دن میں بھی آپ دیکھیں گے۔ بہرحال میں نے یہ آزمایا کہ جب یہ وظیفہ مطلب میں نے پریکٹیکلی جو دیکھا ہے کہ جب اس کو شروع کیا جاتا ہے تو بس اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ پورے یقین کے ساتھ، پورے خلوص، اخلاص، پوری صحیح نیت کے ساتھ کہ عبادت کر کے، عبادت سمجھ کے اس کو کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے جسٹ نمبرز نہیں پورے کرنے، تو بڑے اس کو یعنی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ جب ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہماری نیت یہ ہے، دیکھیں نا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے سڑک سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا، نیت آپ کی یہ تھی کہ یہ جو ہے کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، تو وہ نیت بھی اللہ جانتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ پتھر اس لیے اٹھایا کہ 4 آدمی مجھے دیکھ رہے ہیں اور تعریف کریں گے، یار بندہ بڑا نیک ہے، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو نیتوں سے بڑا یعنی فرق ہو جاتا ہے۔ نیت کی وجہ سے بہت زیادہ عمل کے اندر اس کے رزلٹ میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو اپنی سوچ، اپنی نیت، اپنا گمان جو ہے نا وہ ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، اور صحیح سوچ کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں تو کیونکہ اللہ تو آپ کی ہر چیز سے واقف ہے نا، اللہ پاک تو آپ کی سوچوں سے بھی واقف ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اللہ کو علم ہے۔ تو بس ظاہر ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو بالکل خالص کر کے یعنی پہلے اپنے آپ کو خالص کیجئے، خالص کر کے پھر خالصتاً عبادت کریں گے تو پھر وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو بس اس چیز کو آپ ذرا تھوڑا سا اس تھیم کو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے نا کہ چلیں جی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تو اس کی نیت صاف ہے، اللہ ضرور اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مسائل آپ کے اتنے زیادہ ہوں کہ اس کی دعا بھی اللہ پاک جو ہے وہ روک لیں۔ تو
تو پہلے آپ اپنی اصلاح کی اپنے نقائص تلاش کریں. ہر انسان کے اندر ہے. مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے نقص نظر نہیں آتے, ہمیں ہمیشہ دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں, اپنے عیب نظر نہیں آتے. جس دن انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو اللہ کی رحمت میں آ گیا وہ بندہ. تو کوشش کریں کہ اپنے عیبوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کر دیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں. خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا نام اور مسئلہ کمنٹ میں لکھ دیجیے گا. واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجئے. نمبر آپ سے کمنٹ میں شیئر ہو جائے گا, آپ کمنٹ میں نمبر لے لیجئے مجھ سے. اور دوسری سب سے اہم بات کہ اگر کوئی آپ کا مسئلہ ایسا ہے جس پہ آپ سٹک ہو گئے ہیں اور آپ سے حل نہیں ہو پا رہا تو دین اس کے لیے ہم آپ کو خود سے بھی محنت کر کے دے سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو واٹس ایپ پر رابطہ کرنا ہوگا. ہمیشہ سے میری دعا رہی ہے کہ اللہ پاک میرے تمام دیکھنے والوں کو تمام پریشانیوں, مشکلات سے, مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. اور آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.